عبداللہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا تھا یہ جو جانے والا آج نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے پھر کبھی اس انسانی نگاہیں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تجارت کے بعد جب واپس آ رہا ہوتا ہے یہ قافلہ تو یثرب کے مقام پہ حضرت عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کا جو ننیال تھا اس کے قریب جب زیادہ بیماری ہو گئی، کمزوری حد سے بڑھ گئی، چلنا مشکل ہو گیا تو قافلے والوں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں عبداللہ کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، جب صحت برو ہوں گے پھر آ جائیں گے۔ قافلہ مکہ پہنچتا ہے، جہاں قافلے والوں کے مختلف گھرانے والے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہیں عبد المطلب کے گھر والے وہ بھی اپنے عبداللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ بھی راہ دیکھ رہی ہیں کہ قافلے والے آ کے بتاتے ہیں کہ باقی تو سارے آ گئے لیکن عبداللہ یثرب میں رہ گئے کیونکہ بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکہ کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، 18 سال کا جوان ہے، خوبصورت ہے، کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی عبداللہ کو؟ عبد المطلب بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلاتے ہیں، حارث دوڑو جلدی جاؤ، تیز سواری لے کے جاؤ اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے آؤ، یہاں علاج کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے حارث جاتے ہیں، یثرب میں پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں جناب سیدنا عبداللہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب واپس نہیں آ سکتے۔ حارث رونے لگتے ہیں اور پھر یثرب کے اندر جو عبد المطلب کے ننیال والے ہیں وہ کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور حارث واپس مکے کی راہ لیتے ہیں۔ وہ سارے کہتے ہیں کچھ دن رک جاؤ، 2-4 دن کے لیے۔ فرمایا نہیں، آپ کے اپنے والد عبد المطلب کو یہ خبر دیتے ہیں حادثے کی۔ مکہ کی ہر آنکھ اشک بار ہے، سارے آنکھوں کے اندر آنسو لیے عبد المطلب کے گھر پہنچتے ہیں۔ اتنا خوبصورت جوڑا تھا، اس جوڑے کو کیا ہو گیا، عبداللہ کو کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا اٹل جو ہو گزرا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نانا کو بھی یتیم کیا تھا اور آپ اپنے محبوب کو بھی یتیم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت وہ یتیمی میں آئے گا تو میں اللہ خود عرشوں سے کہوں گا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور سارے جہان کا سردار بنا دیا۔ حضرت آمنہ آنکھوں میں آنسو لے کے پریشان ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے سیرت مصطفیٰ اٹھائیے، رات کو لیٹتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، چھت کی طرف دیکھتی ہیں، نیند نہیں آتی، جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فوراً جنت سے حوروں کو بھیجا اور جنتی خواتین کو بھیجا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی کہ میرے گھر کی دیوار شک ہوتی ہے، 4 دراز قد خوبصورت عورتیں آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن تجھے پتہ نہیں اللہ رب العزت نے تیرے لیے وہ انعام رکھا ہے کہ ساری دنیا میں اس جیسا انعام کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے وہ بشارت دی ہے، ہم تیرے لیے بشارت لے کے آئی ہیں کہ تیری گود میں وہ آخری آنے والا امام الانبیاء آ رہا ہے، وہ نبیوں کا سردار آ رہا ہے، وہ 2 جہانوں کا دلہا آ رہا ہے۔
ارے تم کون ہو؟ ایک خاتون بولتی ہیں، کہتی ہیں میں سیدہ حوا ہوں، ساری انسانیت کی ماں ہوں۔ دوسری خاتون بولتی ہے میں سیدہ ہاجرہ ہوں، تیسری خاتون کہتی ہے میں سیدہ مریم ہوں، اور چوتھی خاتون کہتی ہے میں سیدہ آسیہ ہوں۔ یہ جنتی 4 خواتین آتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اب یہ تسلیاں دے ہی رہی تھی، میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے در و دیوار کہتے ہیں ارے آمنہ تجھے سلام ہو، ارے آمنہ تجھے مبارک ہو، پریشان نہ ہو، تیرے شکم میں جو آنے والا ہے، تیری گود میں آنے والا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ ساری کائنات کا سردار ہے، تجھے آخری آنے والے نبی کی ماں بننا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اللہ رب العزت نے تجھے آزمایا ہے، لیکن انعام بہت بڑا دینا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے میں گھر کے صحن میں نکلتی ہوں، صحن میں رات کو عشاء کے بعد نکلی، کیا دیکھا، آسمان کے چاند اور ستارے بھی مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحن میں لگے پھل پودے مجھے سلامیاں دے رہے ہیں، اور صحن کی دیواریں گویا میری طرف جھکی ہوئی ہیں اور مجھے کہتی ہیں ارے سلام ہو آمنہ، تو آخری آنے والے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم میں عجیب کیفیات آنے لگیں، مجھے خوشبو محسوس ہونے لگی، دن کو بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے، رات کو بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ میں اپنے صحن میں قدم رکھتی ہوں، میرے قدم کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی روڑا کنکر آ جاتا ہے، وہ اس طرح نرم ہو جاتا ہے جس طرح روئی ہوتی ہیں، اور میں کنویں کے اوپر جاتی ہوں، جس وقت اس سے پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آ کے میرے استقبال کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے میری بیوی جاؤ نا ہماری بہو سے پوچھو یہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہیں، کون سی خوشبو لگاتی ہیں، اس کے جسم سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ کی ساس کہتی ہیں عبد المطلب سے ارے میرے سرتاج، میں نے کئی دفعہ سوچا پوچھوں، لیکن جب اس کے سامنے جاتی ہوں، میری بہو کا سامنا ہوتا ہے، اتنا روب و دبدبا ہوتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتی۔ عبد المطلب کہنے لگے آؤ چلتے ہیں، دونوں جا کے پوچھتے ہیں، دونوں آتے ہیں پوچھتے ہیں ارے آمنہ بتاؤ تم بیوہ ہو گئی ہو، خوشبو کہاں سے لاتی ہو، کون تمہیں خوشبو لا کے دیتا ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو کیسے لگاتی ہو؟ حضرت آمنہ رو پڑی، حضرت آمنہ رو پڑی، کہنے لگی ابا جان تمہیں کیا بتاؤں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ جیسے معاملات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے دیوانہ کہیں گے۔ یہ ساری کی ساری برکات ہیں اس شکم میں آنے والے مہمان کی، کہ جس کی وجہ سے میرا جسم تو دور کی بات ہے، میں زمین پہ تھوکتی ہوں، جہاں تھوک پڑتا ہے وہاں سے بھی خوشبوئیں پھوٹ جاتی ہیں۔ اور کہنے لگی میں نے آج تک کوئی خوشبو خریدی نہیں، میں تو کسی عطار کی دکان جانتی نہیں، یہ ساری خوشبوئیں اس آنے والے مہمان کی ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنی نگاہ جھکا لیتے اور کہتے ارے بہو معاف کرنا ہم سے غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب چلے جاتے ہیں، اب پیچھے وہ دن ان قریب آ جاتا ہے جسے 12 ربیع الاول کہتے ہیں، سوار کا دن۔ اللہ اکبر، صبح سوار کا دن ہے، رات ہے، آخری پیر شروع ہو رہا ہے، صبح صادق آ رہی ہے، تو جو ہے سب کی صبح صادق شروع ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے نظام کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، آج ٹھہر جاؤ، آج اس نے آنا ہے جس کے آنے سے صبح کا سویرا ہوگا، ارے سورج تو بھی آج ٹھہر جا۔ میں نے پوچھا یا اللہ جی سورج سے کیوں کہا ٹھہر جا؟ کہا اس لیے
یہ سورج روز چڑھتا ہے، اس سے پہاڑ روشن ہوتے ہیں، درخت روشن ہوتے ہیں، گلیاں روشن ہوتی ہیں، بازار روشن ہوتے ہیں، زمین کی ساری فضا روشن ہوتی ہے، لیکن یہ سورج روز چڑھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اندھیرا اسی طرح رہتا ہے، کفر اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، شرک اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے 360 بتوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے۔ ہر سورج تو چڑھتا روز ہے، لیکن کفر اسی طرح، شرک اسی طرح، خرافات و رسومات اسی طرح۔ آج میں نے نبوت کا سورج بھیجنا ہے، اس سراج منیر کو بھیجنا ہے، جو سراج منیر آئے گا دنیا کی بھی روشن کر دے گا، دنیا والوں کے دلوں کو بھی روشن کر دے گا۔ وہ آئے گا، شرک کا اندھیرا ختم، ظلم کا اندھیرا ختم، کفر کا اندھیرا ختم، بدعات کا اندھیرا ختم، ظلم کا اندھیرا ختم، جھوٹ کا اندھیرا ختم، جہالت کا اندھیرا ختم۔ فرمایا وہ آنے والا آئے گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا نور نبوت ایسا ہوگا، وہ کتاب ایسی لے کے آئے گا، سارے کے سارے اندھیرے ختم کر کے روشنیاں پھیلا دے گا۔ فرمایا اس کی روشنیاں ایسے ہوں گی، جامع مسجد جہلم میں بیٹھنے والے 1445 سال بعد اس کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کریں گے۔ ارے چاند تو ٹھہر جا، آج ساری کائنات کا نظام رک جائے، اس لیے کہ میرے محبوب نے آنا ہے۔ حضرت ام عثمان فرماتی ہیں میں سیدہ آمنہ کے پاس ہوں، سیدہ آمنہ کا گھر اس دن، جس دن سوار والا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، فرمایا صبح صادق کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ اس دن آمنہ کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، چراغ کے اندر ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، روشنی کا انتظام کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، آج ساری کائنات کا امام آ رہا ہے، دونوں جہان کا سردار آ رہا ہے، یا اللہ آج اس کی ماں کے پاس چراغ اور تیل کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو آنے والا ہے میں بتانا چاہتا ہوں چراغ اور تیل کا محتاج نہیں، اس آنے والے کا نور نبوت اتنا ہے، مشرق مغرب شمال و جنوب سے روشن ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ آنے والا اتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت ام عثمان فرماتی ہیں جو ہی حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے ایسا نور نکلا، فرمایا میں نے اور آمنہ نے شام کے محلات روشن دیکھ لیے۔ اب مکہ میں محلہ بنی شیب ہاشم میں ولادت ہوتی ہے سرکار کی، نور نبوت سیدنا عبد المطلب کے گھر میں نکلتا ہے، لیکن روشنی اتنی پھیلتی ہے، نور اتنا پھیلتا ہے، مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات نظر آتے ہیں، بصرہ شہر میں چلنے والے اونٹ کی قطاریں، ان کی کوہانیں نظر آتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سرکار جس وقت تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایسا نور نکلا، سیدنا اللہ اکبر حضرت عثمان بن ابی طلحہ ان کی والدہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ آمنہ کا گھر پورا جگمگا اٹھا، اتنا روشن ہوا جس طرح سورج بالکل سوا نیزے پہ ہو، بالکل سر کے اوپر ہو، یوں روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا یوں روشنی ہو گئی۔ اب پہلی چیز تو یہ نور نبوت آ گیا، پھر اتنا ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلا کام اس آنے والے نے یہ کیا، جس وقت دنیا میں اپنا مبارک قدم رکھا، دنیا میں تشریف لائے، قدم رکھتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا اور لب ہلائے، فرمایا اللہم اغفر لی امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کرنا۔ اب پہلی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مسلمانوں سب سے پہلا کام سرکار نے یہ کیا، سر سجدے میں رکھا۔ کہاں رکھا؟
بولیے سر سجدے میں رکھا اور رکھ کے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی. آج اللہ کرے اللہ امت کو بھی سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال فرماتے نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. آج اللہ معاف کرے جو لوگ اللہ کے در پہ نہیں جھکتے، نماز نہیں پڑھتے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشانیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کے در پہ آتے ہیں وہ سرکار کی جو سنت ہے اسے اپناتے ہیں، اللہ ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. اب ادھر سرکار تشریف لائے، ادھر کسریٰ کے محلات میں زلزلہ بپا ہو گیا. کسریٰ ہڑبڑا کے اٹھا کہنے لگا نجومیوں بتاؤ کیا بات ہے، آج کیا وجہ ہے، میرے محل کے کنگرے کیسے گر گئے؟ وہ 14 کنگرے جو بڑے اسپیشلی طور پہ اس نے لگائے تھے. نجومیوں نے بتایا آج لگتا ہے دنیا میں کوئی انوکھا واقعہ ہو گیا. ادھر فارس والے 1000 سال سے آگ جلا رہے تھے، کبھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے آگ نہیں بجھنے دی، آج وہ آگ بجھ جاتی ہے. یا اللہ یہ آگ 1000 سال سے جل رہی تھی کیوں بجھی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آ گیا جو ساری کائنات کو آگ سے دور کرنے والا. علی شفا حفرۃ من النار، فرمایا جو اس کے دامن سے لگ جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. پھر اتنا ہی نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں لیٹا ہوا تھا، بیت اللہ میں لیٹا ہوا تھا، اچانک سے دڑام کی آواز آئی. میں جاگا، میں نے دیکھا وہ 360 بت جو بیت اللہ میں پڑے سارے اوندے منہ گرے ہوئے ہیں. ارے آج ان کو کیا ہو گیا؟ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا سارے بتوں سے آواز آ گئی، ایک والا آ گیا ہے، وہ جو نرالی شان والا اللہ والا وہ آ گیا ہے. حضرت عبد المطلب دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں، کوئی زلزلہ تو نہیں آیا. گھر آئے، اپنی بیوی نے خوشخبری دی، بشارت دی، ارے عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، ہمارے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آج چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. اب دادا بھی آ گیا، دادی بھی آ گئی، سیدہ آمنہ بھی ہے اور عثمان بھی ہے، شفا دائی بھی ہے. یہ سارے اس بچے کو دیکھتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے اس جیسا خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا. عبد المطلب کہنے لگے باہو تو نے تو اپنے محلے کے بچے دیکھے، ارے اس بچے کی دادی تو نے تو صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں. میں ملک یمن بھی تجارت کے لیے گیا، ملک شام بھی گیا، میں ملک شام بھی گیا، بحرین بھی گیا، فلاں علاقے میں گیا. میں عبد المطلب سردار ہوں، روزانہ بچے دیکھتا ہوں، آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں. روایات میں آتا ہے جبریل امین آ گئے، کہنے لگے آپ کیسے دیکھتے، اللہ نے ایسا خوبصورت بچہ آج تک بنایا ہی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. خود دست قدرت نے تجھے بنایا، جملہ اوصاف سے خود سجایا. اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اب سارے یہ باتیں کر رہے ہیں. عبد المطلب فوراً اپنے پوتے کو اٹھاتے ہیں اور فوراً لے کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ جو میرا پوتا ہے نا، آج میں اس کو بیت اللہ کا
طواف کر کے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس بیٹے کے بخت بڑے اونچے کرنا، یا اللہ اس کا باپ نہیں ہے، اس پہ رحمت کا سایہ کر دینا۔ اللہ رب العزت نے ندا دی ہوگی، عبد المطلب تو نے اس کے لیے رحمت مانگی ہے، یہ تیرا پوتا اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کو میں نے سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا؟ اب عبد المطلب واپس لے کے آتے ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں رکھتے ہیں۔ حضرت آمنہ اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، بے ساختہ بچے کو دیکھا، اپنا خامد یاد آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش آج عبداللہ ہوتا۔ عبداللہ اپنے اس خوبصورت بیٹے کو دیکھتا، حسین بیٹے کو دیکھتا، اس کے ساتھ لاڈ کرتا، اس سے پیار کرتا، اس کو اٹھاتا، اس کو باہر لے کے جاتا، سیریں کراتا۔ اللہ رب العزت نے فوراً ندا دی، ارے آمنہ پریشان نہ ہو، یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے۔ ارے آمنہ عبداللہ اس سے کیا پیار کرے گا جو ساری کائنات کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دوں گا۔ ارے آمنہ یہ بچہ ایسا ہے، تو کہتی ہے اس کا باپ ہوتا، اس کو لے کے جاتا، اس کو کھلاتا، میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا، آسمان کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا، یہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند کو دو ٹکڑے کر دوں گا۔ ارے آمنہ تو کہتی ہے اس کا باپ ہوتا، اس کے چہرے کی تعریف کرتا، میں عرشوں سے اس کے چہرے کی تعریف کروں گا، والضحیٰ اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم اس کی زلفوں کی میں تعریف کروں گا۔ ارے آمنہ یہ ایسا بیٹا میں نے تجھے عطا کیا، اس جیسا میں نے کائنات میں کوئی بچہ۔ آمنہ سے عبد المطلب آگے ہو کے پوچھتے ہیں، ارے بیٹا بتاؤ نا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیا نام رکھیں اس کا؟ سیدہ آمنہ رو کے عرض کرتی ہیں، ابا جان خواب میں جس وقت یہ بچہ پیدا ہونے لگا پہلے ہی مجھے اشارہ کیا گیا، ارے اس کا نام احمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا۔ حضرت آمنہ نے جب بتایا احمد رکھنا، عبد المطلب کہنے لگے، ارے آمنہ تجھے احمد بتایا گیا، مجھے خواب میں بتانے والے نے بتایا اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دونوں نام حضور کے، احمد بھی محمد بھی۔ احمد وہ جو ساری کائنات سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ بس آخری باتیں کرتا ہوں، پریشانی ہے نا، صرف 2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں، گفتگو انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ ساری کائنات سے بڑھ کے جو رب کی تعریف کرے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا جگ تعریف کرے، سارا جگ جس کی تعریف کرے، انبیاء بھی تعریف کرے، اولیاء بھی تعریف کرے، صدیقین و شہداء بھی تعریف کرے، علماء و اصفیاء بھی تعریف کرے، پڑھے لکھے ان پڑھ بھی جس کی تعریف کرے، ساری کائنات جس کی تعریف کرے، حتیٰ کہ اپنے تو اپنے تعریف کیا ہی کرتے ہیں، بیگانے بھی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ بلکہ صاحب مفردات نے تو بڑا عجیب معنی کیا، فرمایا محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، فرمایا محمد اسے کہتے ہیں ہر آنے والا دن جس کی تعریف میں اضافہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اہل لغت نے کیا کہا؟ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو جائے وہ بھی قابل تعریف ہو جائے، جس کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو جائے، قیامت تک آنے والی جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ قابل تعریف ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ 2 نام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن جیسا کوئی اور نام نہیں ہے۔ ایک نام اللہ رکھا ہے، پیار سے کہیے اللہ۔ اب یہ اللہ نام ایسا رکھا ہے کہ جس کی ڈائریکشن ساری کی ساری اوپر ہے، جب لکھتے ہم تو اس کا ہر لفظ ہر حرف اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ کا معنی پھر اللہ کا الف ہٹا دیں
للہ اس کا معنی، پھر ایک لام ہٹا دے لہو بنے اس لہو کا معنی، پھر صرف ہا رہ جائے اس کا بھی معنی ہے، یعنی ایک ایک حرف اللہ کے لفظ کا اس کا معنی نکلتا ہے، اس کا مطلب نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد، محمد قابل تعریف، اور جس وقت میم ہٹا دے پیچھے بچتا ہے حمد، حمد کہتے ہیں مجسمہ تعریف کو، ہا بھی ہٹا دیں پیچھے بتا مد، مد کہتے ہیں کھینچنے والے کو، جیسے ہم کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَا، لا کو لمبا کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کھینچنے والا، فرمایا یہ وہ ہے جو دوزخ سے کھینچ کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مد اسے کہتے ہیں، محمد کی مد، فرمایا جو برائی سے کھینچ کے نکال کے نیکی کی طرف لے کے جانے والا۔ اور آخری بچا حرف دال، اب دال کسے کہتے ہیں؟ الدال علی الخیر، عربی میں کہتے ہیں دال اس لفظ کو جو ہر ایک خیر کا مجسمہ ہو اور جس کے ساتھ جو بھی جڑ جائے وہ خیر بن جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے ایسا رکھوایا، ایک ایک حرف اس کا قابل تعریف ہے، بتا دیا میں نے یہ الہامی نام رکھا ہے اور اپنے نبی کا نام ایسا رکھا ہے، ایک ایک حرف اس کا اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ ارے لوگوں، جو اس نبی کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی با معنی بن جائے گا، اور جو نبی سے کٹ جائے گا دونوں جہانوں میں رسوا ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما